محمد ولید وہ نوجوان تھا جس کو 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور میں مردہ سمجھ کر لاشوں کی لائن میں رکھ دیا گیا تھا، مگر وہ زندہ تھا۔ طویل قطار میں رکھ دیا تھا۔ ولید جسمانی طور پر بظاہر مرا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن لفظ دم توڑ چکے تھے۔ بولنے کی کوشش کی تاکہ ڈاکٹر اس کی حرکت دیکھ کر سمجھ جائیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن جسم میں بولنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر جب اسے چھوڑ کر چلے گئے تو ولید کو تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی نرس کو اپنے زندہ ہونے کا پیغام پہنچانے کا واحد راستہ یہ نظر آیا کہ وہ لمبی لمبی سانسیں لے۔ جب اس نے گہری سانسیں لی تو اس کے منہ میں جمع ہوا خون بلبلوں کی صورت میں باہر نکل آیا۔ نرس کی اس پر نظر پڑی اور ڈاکٹر کو آواز دی کہ وہ دیکھو، وہ بچہ ابھی بھی زندہ ہے۔ یوں اسے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ خون کے بلبلوں نے اس طرح سے ولید کی جان بچائی۔ ولید خان وہ پہلا طالب علم تھا جسے شدت پسندوں نے آرمی پبلک اسکول میں داخل ہوتے ہوئے گولیاں ماری تھی۔ اسے 8 گولیاں لگی تھی، جن میں سے 6 اس کے چہرے میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کا جبڑا، ناک کی ہڈی اور دانت ٹوٹ کر گر چکے تھے، گویا اس کا چہرہ آدھا رہ گیا تھا۔ ایک حملہ آور یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اس نے اس کے سینے پر لاتیں ماری۔ وہ سن رہا تھا کہ جب ایک حملہ آور دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ ان سبھی کے سروں میں گولیاں مارتے رہیں۔ جب حملہ آور حال چھوڑ کر نکل گئے تو ولید بھی اٹھتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس وقت ہر سو چیخیں تھیں، گولیوں کی آوازیں اور بچوں کی دوڑیں۔ ولید نے مدد کی درخواست کی، پر کسی نے نہ سنی، کیونکہ بھاگنے والوں کو خود بھی مدد کی ضرورت تھی۔ ولید نے دیوار کا سہارا لیا، تھوڑی دور چلا اور پھر گر پڑا۔ پھر اٹھا اور جوں ہی دایاں پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھ کر چڑھنے لگا، دڑام سے نیچے گر گیا۔ اس وقت ولید کو پتہ چلا کہ اس کے پیر میں بھی گولی لگی ہے۔ اب وہ سیڑھی کے پاس اوندھے منہ پڑا ہے اور خوف کے عالم میں بھاگنے والوں کے پیروں کا خاشاک بنا ہے۔ جو بھی آتا ولید کے اوپر سے گزر کر سیڑھی چڑھتا ہے۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کھسکا اور گھٹنوں کے بل 7ویں جماعت کی کلاس تک پہنچ کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ تھک چکا تھا، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کر دی تو کہیں ریسکیو والے اسے مردہ سمجھ کر یہیں نہ چھوڑ دیں۔ خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس نے اپنے زخمی پیروں کو مکوں سے مارنا شروع کر دیا تاکہ درد کا احساس ہو۔ بالآخر 10 منٹ بعد ریسکیو والے پہنچے، اسے CMH لے گئے۔ زندگی تو بچ گئی، لیکن شناخت چھین گئی۔ ولید 7 دن تک بے ہوش پڑا تھا اور گھر والے اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی اس کا پورا چہرہ پھٹا ہوا تھا۔ گھر والوں نے ایک ایک لاش دیکھی، ہر زخمی بچے کو دیکھا، لیکن بالآخر اس کے والد نے رات کے 10:30 بجے اسے بنیان سے پہچانا۔ یہ بنیان اس کے والد صاحب 2 دن پہلے اسے دے چکے تھے، مگر اس کے باوجود گھر والوں کو اس کے ولید ہونے کا یقین نہیں تھا۔ جب 1 ہفتے بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا، آپ ولید ہیں؟ تو اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ لیکن موت کے منہ سے لوٹنے والا ولید آج سر ہلا کر نہیں بلکہ پہلے کی طرح منہ اور زبان کھول کر بات کرتا ہے۔ آدھے چہرے کا وہ ولید اب مسکراتا ہے اور اپنی کہانی بھی سناتا ہے۔ وہ ولید جو زخموں سے چور، رینگتے رینگتے آرمی پبلک اسکول کی 7ویں جماعت میں ڈھیر ہو کر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، آج یونیورسٹی آف برمنگھم اسکول کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن اور اسی اسکول کی بیٹ بال اور ہاکی ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ شدت پسندوں نے اسے آرمی پبلک اسکول چھیننے کی کوشش کی، لیکن آج وہ برمنگھم اسکول میں اسٹوڈنٹ کونسل کا ہیڈ بوائے ہے۔ ولید کہتا ہے کہ
پہلے اپنے لیے جیتا تھا اور حملے کے بعد اب دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ ولید، تم پاکستان کا فخر ہو، تم ہمارا غرور ہو، تم پاکستانی ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اور ہاں، ماہی 786 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔